سیٹھدار بولے تم لوگ اگر وہاں جا کر اپنا یہی حلیہ بنا لو تو تمہیں بڑی آسانی رہے گی اور پولیس تمہیں جنگلی آدی باسی ہی سمجھے گی اور تم پر شک نہیں کرے گی۔ جہاں تک ان لوگوں کی زبان کا تعلق ہے، ان کو کوئی اپنی علیحدہ زبان نہیں ہے، شکستہ ہندی نما اردو بولتے ہیں جو عام طور پر ممبئی کے دور دراز دیہاتوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کا اندازہ تمہیں ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ہی ہو جائے گا، کیونکہ یہ جنگلی باسی ریل میں آتے جاتے رہتے ہیں، چونکہ یہ ممبئی اور بھارت کے مغربی علاقوں میں بیشتر ماڈرن شہروں کے قریب آباد ہیں، اس لیے یہ زیادہ جنگلی نہیں ہیں اور ممبئی کے دیہاتوں والی زبان ہی بولتے ہیں جو تمہیں آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی اور تم بول بھی سکو گے۔ باقی ان کا لباس اور جسم کو گہرا سانولا رنگ کرنے کے لیے ایک سپرے دے دیا جائے گا، اس کی وجہ سے تم اس کو اپنے جسم پر لگا لو گے اور تمہارا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تم جس قسم کا اسلحہ کہو گے تمہیں مل جائے گا۔ جب سیٹھدار بھی چلے گئے تو کمانڈو عمران نے جبران سے کہا، ایک بات طے ہے کہ اس مشن میں ہمارے وسائل انتہائی ناکافی ہیں اور ٹارگٹ کا مشاہدہ کر کے آپریشن پوائنٹ کو نشاندہی کے موقع پر ہی جا کر کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی موقع نہیں ملے گا۔ عمران نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مقام ہے۔ اس مشن میں ہمیں مکمل طور پر اپنی ذہانت اور تجربے سے ہی کام لینا ہوگا اور جو کہ انشاءاللہ ہم کر جائیں گے۔ کمانڈو جبران بولا، میں تیار ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ جب انسان کسی مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے تو مقصد حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ کمانڈو عمران غور و فکر کے موڈ میں تھا، کہنے لگا، تمہارے خیال میں ہمیں یہاں کس قسم کے اسلحے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ آٹومیٹک پستول جن پر سائلنسر چڑھے ہوں اور ایک کمانڈو چاقو تو لازمی ہے۔ باقی جبران نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، باقی ہمیں انتہائی دھماکہ خیز مواد کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یہ مواد ایسا ہونا چاہیے کہ جو مختصر ہو لیکن اس کی قیامت خیز اور ہمہ گیر تباہی کی صلاحیت ہو۔ عمران بولا، ایسا مواد ہم ٹائم بموں کی صورت میں ہی مل سکتا ہے۔ باقی ہمیں انتہائی دھماکہ خیز مواد کی ضرورت پڑے گی۔ یہ مواد ایسا ہونا چاہیے کہ جو مختصر ہو لیکن اس میں قیامت خیز دھماکہ گیر صلاحیت ہو۔ عمران بولا، ایسا مواد ہمیں ٹائم بموں کی صورت میں ہی مل سکتا ہے، باقی اور ہماری ضرورت بھی یہی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے یہی کافی ہے، اس کے بعد ہمیں جرأت، موقع شناسی اور ذہانت کی ضرورت ہوگی جو میرا خیال ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرے دن رات کو سیٹھدار آیا تو اس کے پاس پروجیکٹ کے چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر رگھوپتی اور اس کی اسسٹنٹ ڈاکٹر کملاوتی کی تصویریں تھیں۔ اس سے بریف کیس میں سے نکال کر اس نے دونوں پاسپورٹ سائز فوٹوز نکال کر عمران اور جبران کو دکھائیں۔ ڈاکٹر رگھوپتی کی عمر 65 سے کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ اس کا سر سارا گنجا تھا اور بالوں میں سفیدی کثرت کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر کملاوتی اس کے مقابلے میں جوان لگ رہی تھی، دونوں کو اینٹیں لگی ہوئی تھی، دونوں نے ماتھوں میں ہندوؤں والا زعفرانی رنگ کے تلک لگا رکھے تھے۔ سیٹھدار بولا، ان کی شکلیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر اپنے ذہن میں بٹھا لو تاکہ ٹارگٹ پر پہنچ کر تمہیں ان کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ عمران اور جبران دونوں کمانڈوز نے باری باری دونوں تصویروں کو غور سے دیکھا اور پھر انہیں سیٹھدار کو واپس کر کہا، اتنا ہی کافی ہے، اب ہم دونوں کو خواہ یہ کسی بھی بیس میں ملے ہم ان کو پہچان لیں گے۔ سیٹھدار نے دونوں تصویریں بریف کیس میں رکھ لیں اور بریف کیس کو بند کر کہا، اب تم کس وقت اس مشن پر روانہ ہونا چاہتے ہو، کیونکہ اس میں زیادہ تاخیر سے کام لینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا، ہمیں اسلحہ وغیرہ کی ضرورت ہے، وہ جس وقت ہمارے پاس آ جائے گا ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سیٹھدار نے پوچھا، اسلحہ اور ایمونیشن کے معاملے میں تمہیں کیا ضرورت ہے؟ عمران نے سیٹھدار کو پوری تفصیل سے اپنی ضرورت سے آگاہ کیا۔ سیٹھدار بڑے غور سے سنتے رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے، مجھے صرف کل کا دن دے دو، پرسوں دوپہر تک تمہارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ عمران نے کہا، جہاں تک دھماکہ خیز مواد کا تعلق ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ ہمیں کس شکل میں ملے گا۔ سیٹھدار بولا، وہ ٹائم بموں کی شکل میں ہی ہوگا، پرسوں انشاءاللہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایمونیشن تمہاری ضرورت کے عین مطابق ہوگا۔
दूसरे दिन सेठ सतार ना आए। तीसरे दिन दोपहर के बाद 3 बजे सेठ सतार रेस्ट हाउस में दाखिल हुए। गाड़ी बंद कर वो सीधा बेडरूम में ही आ गए। इमरान और जबरान पहले से ही बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। सेठ साहब अपने साथ कुछ नहीं लाए थे। वो सोफे पर बैठ गए और सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाते हुए बोले, सब कुछ बड़ी खुश असलूबी से और तुम्हारी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक तय हो गया है। तुम आज शाम को अंधेरा होते हुए मेरे साथ चलकर एमोनेशन वगैरह का मुआयना कर लेना। मेरा ख्याल है तुम्हें सब कुछ पसंद आ जाएगा। सेठ सतार चले गए और शाम होते ही दोबारा आए और बोले, मेरे साथ चलो। इमरान और जबरान गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी मुंबई की बारौनक सड़कों से गुजरती हुई एक गैर आबाद सड़क पर आ गई। सड़क पर कोई खंबा वगैरह नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद शिकस्ता सड़क की दोनों जानिब जंगल सा शुरू हो गया। इस जंगल में सेठ सतार ने अपनी गाड़ी एक तरफ को मोड़ दी और एक दरख्त की ओट में खड़ी कर दी और इमरान से कहा, चलो आओ। शाम का अंधेरा काफ़ी गहरा हो चुका था। सेठ सतार के आगे आगे चलते हुए वो दोनों पीछे पीछे चल रहे थे। वो झाड़ियों को एक तरफ से हटाते हुए कदम कदम चल रहे थे। झाड़ियाँ ख़त्म हो गई तो एक खुली सी जगह आ गई, जहाँ आते ही एक जानिब अंधेरे से निकलकर एक आदमी सामने आ गया। सेठ सतार ने उसे पूछा, सब ठीक है ना? यस बॉस, सब ओके है, ये चाबी ले लें। सेठ सतार ने आदमी से चाबी लेकर अपनी जेब में रख ली और इमरान जबरान को साथ लेकर एक टीले के पीछे चले गए, जहाँ एक कोठरी बनी हुई थी जिसका दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। सेठ साहब ने चाबी लगाकर ताला खोला और तीनों कोठरी में दाखिल हो गए। कोठरी में अंधेरा था। सेठ सतार ने हाथ बढ़ाकर दीवार की एक ताक में रखी हुई तेज़ रोशनी वाली टार्च निकालकर उसे रोशन कर दिया। कोठरी में बेशुमार टूटी फूटी पुरानी चीज़ें भरी हुई थी। सतार ने टार्च इमरान को पकड़ाते हुए कहा, टार्च की रोशनी डालते रहना। उन्होंने कबाड़ खाने के ढेर के नीचे से एक छोटा सा ब्रीफकेस निकाला और उसे खोलकर कहा, इसमें तुम्हारी ज़रूरत की हर शय मौजूद है। फिर उन्होंने 2 ऑटोमेटिक पिस्टल दिखाए जिन पर साइलेंसर चढ़े हुए थे। 2 कमांडो चाकू दिखाए। आखिर में गत्ते का एक डब्बा खोला। इसमें स्याह रंग के मार्कर रखे हुए थे। ये मार्कर के मोटी पेंसिलों की तरह के थे। इमरान और जबरान दोनों समझ गए कि ये क्या चीज़ है। सेठ सतार ने एक स्याह मार्कर निकाल कर इमरान और जबरान को दिखाया और कहा, ये सबसे आला क्वालिटी के मॉडर्न अमेरिकन टाइम बम है। इससे ज़्यादा तबाहकुन और इंतहाई धमाका खेज टाइम बम अभी तक सवाए अमेरिका के और किसी मुल्क ने ईजाद नहीं किए। इनके बारे में बताया गया है कि अगर सिर्फ एक मार्कर टाइम बम अमेरिका की किसी 15 मंजिला इमारत की पहली मंजिल में किसी जगह रख दिया जाए तो ये अपने वक्त पर फटेगा और इसे सारी की सारी 15 मंजिला इमारत 1 सेकंड में आग और मलबे का ढेर बन जाएगी। इमरान इस मार्कर टाइम बम को बड़ी एहतियात से उंगलियों में पकड़े देख रहा था। सेठ सतार ने बोला, एहतियात बरतना इमरान, इसका टाइम फ्यूज़ इसकी कैप में है। इसकी कैप को दबाओगे तो इसका क्लॉक चल पड़ेगा। जबरान ने पूछा, इसका दौरानिया कितना है, यानी कैप दबाने के बाद ये कितनी देर के बाद फट जाएगा? सेठ सतार ने कहा, इस बम का दौरानिया 2 घंटे फिक्स कर दिया गया है। मेरा ख्याल है इतना दौरानिया मुनासिब होगा। इस दौरान तुम्हें वहाँ से ज़्यादा दूर निकल जाने का मौका मिल जाएगा। ये कुल 12 टाइम बम है। अगर तुम्हें इससे ज़्यादा भी ज़रूरत होंगे तो मिल जाएंगे। इमरान ने मारकर बम डब्बे में रखते हुए कहा, नहीं, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। सेठ सतार ने डब्बा ब्रीफकेस में रख दिया। कमांडो चाकू भी इमरान और जबरान ने अच्छी तरह से देख लिए। सेठ ने ब्रीफकेस बंद करके कबाड़ के पास नीचे करके रख दिया और इमरान से पूछा, तुम्हारा इरादा किस वक्त यहाँ से निकलने का? इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें कोई ऐसी ट्रेन पकड़नी होगी जो हमें खंबा घाट दिन में ही पहुंचा दे। सेठ बोला, फिर तुम कल रात के वक्त यहाँ से निकलना। मुंबई सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक ट्रेन 11:15 बजे चलती है। वो तुम्हें सुबह के वक्त खंबा घाट तक पहुँचा देगी। वहाँ से तुम लोग जय घाट तक पैदल जाओगे, जो उस मकाम पर वाक़या है जहाँ समुंदर का किनारा कट कर जंगल की तरफ जाता है। जय घाट से तुम भी जंगल में दाखिल हो जाओगे और कुछ दूर चलने के बाद स्याह पत्थरों वाले राम जी के मंदिर के खंडर में पहुंच जाओगे। तुम्हारे खाने पीने का वहां कोई इंतज़ाम नहीं होगा, ये तुम्हें खुद ही देखना होगा। यहाँ से तुम्हें भुने हुए चनों का थैला भी भर कर दे दिया जाएगा। जितनी देर इसे चला सकते हो चला लेना।
اس کے بعد خود ہی کھانے وغیرہ کا بندوبست کر ہو سکتا ہے تمہیں وہاں پر درختوں کے پتے بھی کھانے پڑیں، پانی تمہیں وہاں پر مل جائے گا، جھیل میں آ کر سمندر کا پانی کسی حد تک میٹھا ہو جاتا ہے۔ عمران نے کہا ہم کہیں نہ کہیں سے زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں گے، ہم درختوں کے پتے بھی کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں، یہ مشن ہمیں اپنی زندگیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ سیٹھ ستار بولا لیکن تمہیں زندہ بھی رہنا ہے تاکہ اپنے اس مشن کو مکمل کر سکو۔ اب ایسا ہے کہ میں کل رات 8 بجے تمہارے پاس آدی باسی جنگلی لباس لے کر آؤں گا اور وہ سپرے بھی ساتھ لے کر آؤں گا جس پر سے تم جسم کے اوپر چھڑک کر گہرا رنگ بنا لو گے، یہ بریف کیس سنبھال کر اپنے پاس رکھ لو۔ پھر سیٹھ ستار نے دونوں کو ریسٹ ہاؤس پہنچایا اور خود چلا گیا۔ دوسرے دن وہ ٹھیک 8 بجے ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تھیلا لایا تھا جس میں دونوں کے لیے جنگلی لوگوں کا پرانا لباس تھا، ایک میلی صدری جس کے بٹن غائب تھے، ایک اسی رنگ کی پرانی سی دھوتی، ایک دیسی ساخت کا بوسیدہ جوتا، گلے میں ڈالنے کے لیے ایک تعویذ اور ماتھے پر لگانے کے لیے سندور کی ڈبی اور ایک سپرے کی چھوٹی بوتل۔ عمران اور جبران کو اپنا حلیہ تبدیل کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ سب سے زیادہ وقت اپنے جسم کو گہرا سانولا رنگ بنانے میں لگ گیا۔ یہ سپرے کا رنگ ایسا تھا کہ ایک بار جسم پر اس کی مالش کرنے کے بعد چھینٹے مارنے، صابن لگانے سے بھی یہ نہیں اترتا تھا۔ انہوں نے اپنے بالوں کو اوپر اٹھا کر سروں کے درمیان ان کا جوڑا بنا کر باندھ لیا، گلوں میں تعویذ لیے، ماتھے پر سندور کے تلک لگا لیے، صدری پہن کر کمر کے گرد گھٹنوں تک اونچی دھوتی باندھ لی، جوتے گیلے کر کے پاؤں میں پہن لیے کیونکہ وہ سوکھ گئے تھے۔ پستول اور چاقو عمران نے بھنے ہوئے چنوں کے تھیلے کے نیچے کر کے رکھ دیے تھے۔ مارکیٹ ٹائم بم عمران نے خاص طور پر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دھوتی کے اندر کمر کے ساتھ اس طرح باندھ لیے تھے کہ باہر سے بالکل نظر نہیں آتے تھے اور دیکھنے سے بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کی دھوتی کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہے۔ صدری کے باہر بھی 2 جیبیں تھیں اور اس کے اندر بھی ایک لگی ہوئی تھی۔ سیٹھ ستار نے انہیں کچھ رقم بھی چھوٹی کرنسی کے نوٹوں کی شکل میں دے دی۔ انہوں نے اپنی صدریوں کی اندر والی جیب میں رکھ لی۔ جب وہ پوری طرح تیار ہو گئے تو سیٹھ ستار نے کہا تم بالکل آدی باسی لگ رہے ہو، تم میں اور جنگلی آدمیوں میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا، بس صرف بولنے میں تمہیں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی اور ان لوگوں کی طرح ٹوٹی پھوٹی اردو ہی بولو گے جس طرح وہ ہندی کے الفاظ کچھ نہ کچھ استعمال ہوتے ہیں۔ خدا کرے کہ تم ایسا کر سکو، تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ تم میں سے ایک گونگا بن جائے اور دوسرا بہت ہی کم بات کرے۔ اب ایک ضروری بات وہ جو تم سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کمان کی طرف سے خاص طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پروجیکٹ کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں چیف سائنٹسٹ یعنی ڈاکٹر رگھوپتی اور اس کی اسسٹنٹ کملاوتی کو بھی ہلاک کر دیا جائے۔ ان کا قتل بہت ضروری ہے تاکہ نیوکلیئر وار ہیڈ راکٹوں کا فارمولہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے۔ عمران بولا آپ تسلی رکھیں، یہ کام ہم پہلی فرصت میں ہی کر ڈالیں گے۔ سیٹھ ستار نے گھڑی دیکھ کر کہا ابھی ٹرین کے چلنے میں 1.25 گھنٹے کا ٹائم ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں چل پڑنا چاہیے، 15-20 منٹ ممبئی سینٹرل کے اسٹیشن تک پہنچنے میں بھی لگیں گے۔ عمران نے بھنے ہوئے چنوں کا تھیلا اپنے کندھے کے ساتھ لٹکایا اور سیٹھ ستار کے ساتھ کمرے سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس وقت کوئی دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ سیٹھ ستار کے ساتھ 2 آدی باسی جنگلی چلے جا رہے ہیں۔ سیٹھ ستار نے عمران اور جبران سے کہا کہ تم پچھلی سیٹ میں ہی بیٹھو گے۔ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ میں بیٹھ گئے۔ سیٹھ ستار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی اندھیرے کے اندر میں ریسٹ ہاؤس سے نکل کر ممبئی کے سینٹرل اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ اسٹیشن پر آ کر ستار نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے ذرا اندھیرے میں گاڑی کھڑی کی اور عمران سے کہا یہاں سے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم دونوں اکیلے ہی اتر کر اسٹیشن کی طرف جاؤ گے، وہاں سے تمہیں معلوم ہے کہ ٹکٹ کہاں سے ملتی ہے، اگر کوئی دقت محسوس ہو تو کسی کلی سے پوچھ لینا۔ جاؤ اب خدا حافظ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ عمران اور جبران خاموشی سے گاڑی سے نکلے اور ریلوے اسٹیشن کے گیٹ کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت مغربی گھاٹ کے رہنے والے آدی باسی ہی لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر کسی کو تعجب نہیں ہو رہا تھا کہ ممبئی کے قریب سے جنگلوں میں اور دیہاتوں میں رہنے والے آدی باسی کبھی کبھار ممبئی آیا جایا کرتے ہیں۔ عمران نے جبران سے کہا بکنگ ونڈو پر جا کر ہی معلوم ہوگا کہ رتنا گڑھی
جانے والی ٹرین کون سے پلیٹ فارم سے چل رہی ہے، وہاں سے ہمیں ٹرین کا ٹکٹ بھی مل جائے گا۔ عمران ممبئی کے ریلوے اسٹیشن سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ونڈو پر گیا اور وہاں سے اس نے معلومات حاصل کی کہ رتنا گڑھی پیسنجر ٹرین پلیٹ فارم نمبر 9 پر سے روانہ ہوگی۔ اس نے کھمبا گھاٹ تک کے 2 ٹکٹ خریدے اور دونوں کمانڈو دوست پلیٹ فارم نمبر 9 پر آ کر کسی بینچ پر بیٹھنے کی بجائے ایک جگہ دیوار کے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ گئے اور تھیلے میں سے بھنے چنے نکال کر کھانے لگے۔ عمران نے جبران سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم میں سے تمہیں گونگا بن جانا چاہیے۔ میں اس علاقے کی بولی تھوڑی بہت بول لیتا ہوں اور مجھے ہندی وغیرہ بھی آتی ہے اور اس کے الفاظ سے کافی واقفیت ہے، جبکہ تمہیں اتنا تجربہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ کسی دوسرے کے آگے نہ بولو اور گونگا بن جاؤ۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ جبران نے کہا، یہ میرے حق میں بہتر ہے، میں دوسروں کے لیے گونگا ہی بن جاتا ہوں۔ بنے ہوئے چنوں کے تھیلے کے نیچے 2 کمانڈو چاقو اور آٹومیٹک پستول چھپے ہوئے تھے۔ مارکر کے ٹائم بم عمران نے کپڑوں میں لپیٹ کر اپنی دھوتی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، اگرچہ اس بات کا امکان نہیں تھا کہ کوئی ان کی تلاشی لے۔ اس کے باوجود عمران بڑا چوکس ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور نیچی نگاہوں کے ساتھ سارے ماحول کا برابر جائزہ لے رہا تھا۔ کوئی پولیس والا تو انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن ایسی کوئی بات ہو بھی سکتی تھی۔ وہ بالکل دیہاتی آدی باسی لگ رہے تھے اور کسی کو ان کی طرف دیکھنا یا توجہ کا مرکز نہیں بن رہے تھے۔ 10-15 منٹ کے بعد رتنا گڑھی برانچ لائن جانے والی گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی۔ وہ 3rd کلاس کے ڈبے میں بیٹھ گئے۔ کسی سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے وہ جان بوجھ کر ڈبے کے فرش پر ہی بیٹھ گئے، جس طرح کے آدی باسی لوگوں کو عمران نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ برانچ لائن پر چلنے والی مسافر گاڑی تھی۔ ممبئی سے نکلی تو ہر اسٹیشن پر کھڑی ہوتی رہی۔ اس طرح ساری رات سفر میں کٹ گئی۔ دوسرا آدھا دن بھی گزر گیا۔ ایک اسٹیشن پر اتر کر عمران اور جبران نے کھانا وغیرہ کھایا اور چائے پی۔ انہیں معلوم تھا کہ آگے انہیں جنگل کے پھل اور پتوں سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ ٹرین کھمبا گھاٹ کے چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی تو دونوں کمانڈوز وہاں اتر گئے۔ یہاں سے باہر نکل کر انہوں نے انٹیلیجنس کے ملک صاحب کی ہدایت کے مطابق مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ جنگلی جھاڑیوں سے بھرا ہوا علاقہ تھا۔ دور سے انہیں سمندر نظر آیا۔ یہاں سمندر کے کنارے پر ایک گھاٹ تھا۔ یہاں سے سمندر کی نہر سی اندر جنگل کی طرف چلی آ رہی تھی۔ یہی نہر آگے جا کر پہاڑی ٹیلوں کے درمیان ایک جھیل بنا دیتی تھی۔ یہ جے گھاٹ ہی تھا